अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन आप शिद्दत से अपने बहुत ही पसंदीदा कॉलम यानी कि लंदन की डायरी का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, आज अखबार मशरिक में उनका जो उन्वान आया है, मशरिक कलकत्ता इतवार 20 जून 2021 बमुताबिक कायदा 1442 हिजरी। आज का उनका उन्वान है, क्या ज़िंदगी मामूल पर लौटेगी। तो दोस्तों, पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम, जिसके जी हाँ आपके अपने पसंदीदा कॉलम निगार है जनाब फ़हीम अख्तर, जो 10 साल से लगातार आपकी खिदमत करते आ रहे हैं और आपकी दिलजोई करते आ रहे हैं और एक से एक मजमून पेश करते आ रहे हैं। तो पेश खिदमत है आज का मजमून, क्या ज़िंदगी मामूल पर लौटेगी। नवंबर 2019 ईस्वी से जो वबा चीन से शुरू हुई थी और धीरे धीरे जिसकी लपेट में पूरी दुनिया आ गई, वो अब कहीं न कहीं दम तोड़ रही है। अमेरिका समेत दुनिया के बेशतर ममालिक धीरे धीरे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरफ लौटने लगे हैं। बरतानिया में 21 जून से मुकम्मल लॉकडाउन के खात्मे का इम्कान है, लेकिन एक ज़राए से ये भी पता चला है कि हुकूमत कोविड पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में 4 हफ्तों तक ताख़ीर करने पर गौर कर रही है। दरअसल ऐसा इसलिए सोचा जा रहा है कि पिछले महीने से तेज़ी से बढ़ने वाली डेल्टा कोड, जिसे पहले इंडियन कोड कहा जा रहा था, है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने कहा कि हिंदुस्तान में शनाख्त होने वाला डेल्टा काफ़ी तेज़ी से लोगों में मुंतकिल हो सकता है और ये लोगों को ज़्यादा बीमार कर सकता है। ताहम अब भी साइंसदानों ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को मशवरा दिया है कि मुकम्मल लॉकडाउन को ख़त्म करने में जल्दबाजी न करें, लेकिन सच पूछिए तो अब इंसान लॉकडाउन की कैद से उकता सा गया, और क्यों ना उकताए। न किसी से मिलना, न किसी को घर बुलाना और न किसी के साथ मौज मस्ती करना, गोया ज़िंदगी महज बदली ही नहीं बल्कि ज़िंदगी पेचीदा हो गई है, जिससे ज़्यादातर लोग ज़हनी तनाव के शिकार हो गए हैं। घरेलू तशद्दुद आम हो गया है और लोगों का रवैया जारहाना हो गया है। बरतानिया में जहां लॉकडाउन से लोग आजिज़ थे, वहीं उन्होंने वक्त गुजारी और एक वफादार साथी के लिए धड़ाधड़ कुत्ते और बिल्ली खरीदना शुरू कर दिया। ताहम उसके बरअक्स कुत्तों और बिल्लियों की चोरी भी खूब बढ़ गई, जिसके लिए हुकूमत से इस बात की पुरजोर अपील की गई कि कुत्ता और बिल्ली चुराने वाले मुजरिमों को सख्त सज़ा दी जाए। एक मारूफ गाने वाली का कुत्ता जब चोरी हुआ तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने कुत्ते की वापसी के लिए 1 करोड़ का इनाम का ऐलान कर दिया। अब तो राह चलते हर इलाके में सड़कों के किनारे कतार लगाए दरख्तों पर कुत्ते या बिल्ली की चोरी की इत्तला के साथ इनाम भी लिखा पाया जा रहा है, जिससे अंदाज़ा होता है कि लॉकडाउन के दौरान जानवरों की चोरी ने उनके मालिकान पर एक बिजली सी गिरा दी है। ताहम मार्च से शुरू होने वाले लॉकडाउन के कम होने से बरतानिया में धीरे धीरे ज़िंदगी मामूल पर आने लगी है। ज़्यादातर लोग अपने काम और काज वापस होने लगे हैं और दुकानें भी खुलने लगी हैं। रेस्टोरेंट ने ग्राहकों को बैठकर खाने की सहूलत को खोल दिया है और रिवायती पब शराब पीने की खास जगह में शराब पीने वाले
موج مستی کے ساتھ خوب شراب پینے کا لطف لے رہے ہیں، جس سے اس بات کا اندازہ ہونے لگا ہے کہ اب لوگوں میں کورونا کا خوف ختم ہونے لگا ہے۔ مجھے بھی لگ بھگ 1.5 سال بعد ایک شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع ملا، جہاں اب بھی 30 سے زیادہ مہمانوں کی شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ شادی لندن کے معروف ٹوٹنگ علاقے کی ایک ریسٹورانٹ کے عالی شان چھوٹے سے ہال میں تھی۔ لڑکے والے کی طرف سے 15 اور لڑکی والے کے طرف سے 15 لوگوں کی حاضری ہوئی، جس میں تمام لوگ ماسک کے بنا خوش و خرم دکھ رہے تھے۔ شادی کی تقریب دھوم دھام سے اپنی روایت کے مطابق ہوئی اور مہمانوں نے کھانے کے علاوہ موسیقی پر تھرکتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ اس شادی سے میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر شادی 30 یا 50 لوگوں کے ساتھ کی جائے تو شادی کا حقیقی لطف دوبارہ ہو جاتا ہے، اور شادی کی تقریب میں سبھی مہمانوں سے ملنے جلنے کے زیادہ دلی تسکین بھی کافی ملتی ہے، جو مجھے اس شادی کی تقریب میں شرکت کر کے محسوس ہوا۔ میں تو چاہوں گا کہ دنیا بھر میں، خاص کر ہماری قوم میں، یہ بات عام ہو جائے تاکہ شادی کی بڑی بڑی تقریبوں اور اخراجات سے ہم سب کو چھٹکارا ملے، جس کے بوجھ تلے بیچارے غریبوں کا برا حال ہو جاتا ہے، اور جو محفل دکھانے کی خاطر ایسی بلا میں خواہ مخواہ پھنس جاتے۔ ہسپتالوں میں مریضوں کے رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور دوستوں کو ملنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن ان لوگوں کو مریضوں سے ملنے سے پہلے کووڈ ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، جس کے 2 طریقے، ایک گھر پر ٹیسٹ کروا کر نتیجہ دکھا کر، اور دوسرا ہسپتال میں آ کر ٹیسٹ کروا کر کچھ دیر کے انتظار کے بعد نتیجہ جان کر مریضوں سے ملنے کی اجازت پانا۔ تاہم اس کام میں مریضوں کے رشتہ داروں اور دوستوں کا بھی تعاون بھی اہم ہے، جو مریضوں کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹاف بھی لگاتار خود ہی کووڈ ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں، تاکہ اگر انہیں ذرا برابر بھی کووڈ ہوا تو وہ خود 7 سے 14 دنوں کے لیے کوارنٹین میں چلے جاتے ہیں۔ 1 درجن افسران جو کوندال میں سہروزہ 07 G7 سربراہی اجلاس میں پولیس کی مدد کر رہے ہیں، انہیں خود کو الگ تھلگ کرنا پڑا کیونکہ ان سب کو کووڈ ٹیسٹ مثبت پایا گیا، جبکہ 5000 سے زیادہ افسران اور لگ بھگ 1500 فوجی جوان G7 کے عالمی سربراہوں کی سربراہی میں پولیس کی مدد کر رہے ہیں۔ تاہم G7 میٹنگ کامیابی سے اختتام کو پہنچا، جس میں کورونا سے متاثر دنیا کی صورتحال سے لے کر گزرتی ماحولیاتی صورتحال پر بحث مباحثہ ہوا۔ عالمی قائدین نے میٹنگ میں موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف جنگ میں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں پر سخت اقدامات اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ G7 میٹنگ میں توقع کی جا رہی ہے کہ دنیا کی 7 بڑی صنعتی ممالک برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، جرمنی اور اٹلی کاشتکاری، نقل و حمل، اسٹیل اور سیمنٹ کو تیار کرنے سے جو لازمات خارج ہو رہے ہیں اسے کم کرنے کے منصوبے مرتب کریں گے۔ وہیں چین نے G7 میٹنگ کے حوالے سے کہا
کہ وہ دن گئے جب چند چھوٹے ممالک دنیا کی تقدیر کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو دوسری بار G7 میں ورچوئل میٹنگ کے ذریعہ دعوت دی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک دھرتی ایک صحت۔ خدا جانے مودی جی اس بات سے دنیا کے لیڈروں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ شاید مودی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کورونا وبا سے بے حال ہندوستانی لوگوں کے علاج کے لیے ہندوستان کے پاس نہ تو ذرائع ہیں اور نہ ہمدردی، جس کا اندازہ ان کے رونے دھونے سے ہوا ہے، اور ان کا علاج امریکہ اور برطانیہ میں اس کا علاج کروایا جائے، جو کہ ہرگز ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ نے شہدائیوں کی موجودگی میں کرکٹ ٹیسٹ سیریز کا بھی آغاز کر دیا۔ پہلا ٹیسٹ میچ نیوزی لینڈ کے خلاف لندن میں معروف لارڈ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، جہاں شہدائیوں نے لاک ڈاؤن کے بعد خوب میچ کا مزہ لیا۔ اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ میچ برمنگھم کے ایج بیسٹن میں کھیلا گیا، جہاں کرکٹ شہدائیوں کی بھاری بھیڑ نے گیم کا خوب لطف اٹھایا۔ پچھلے سال کورونا سے ملتوی ہونے والے یورو فٹ بال کا بھی آغاز ہو چکا ہے، جو کہ اس بار یورپ کے درجن شہروں میں کھیلا جا رہا ہے۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے کافی تعداد میں لوگوں کو اسٹیڈیم جانے کی اجازت دی گئی ہے، جس سے کھیلوں کے شائقین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی اور کورونا ویکسین سے جہاں لوگوں کا اعتماد بڑھا اور امید جاگی ہے، وہیں کورونا کی تیسری لہر کی خبر سے بھی لوگ خوفزدہ ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر سے لوگ بیمار تو ہوں گے، لیکن شاید مرنے والوں کی تعداد اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ پچھلے 2 کورونائی لہروں سے ہوئی ہے۔ تاہم اس بات کا فی الحال دعویٰ کرنا ایک احمقانہ بات ہوگی، کیونکہ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال تو ہم زندگی کو معمول پر لوٹانے کی فکر میں مگن ہیں۔ تو دوستو، ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں اپنا پسندیدہ کالم سن رہے تھے، نندن کی ڈائری، جی ہاں، جو اخبار مشرق آج سنڈے کے دن یعنی کہ 20 جون کو شائع ہوا ہے، اور آج ان کا عنوان ہے کیا زندگی معمول پر لوٹے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ دوسرے کالم کی طرح یہ کالم بھی آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔